تو یہ تاریخ انبیاء سے ثابت کہ نبی کی دوری لوگوں کو واپس جہالتوں میں ڈال دیتی. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ موسیٰ کی دوری نے قوم موسیٰ کو جہالت میں ڈال دیا، اور محمد کی دوری اگر امت محمد کو جہالت میں نہ ڈالے. تبھی میرے رسول نے فرمایا الساع بالساع، جو کچھ میرے بھائی موسیٰ کی امت نے کیا وہ سب کچھ میری امت کرے. عیسیٰ کی امت 73 فرقوں میں بٹی، موسیٰ کی امت 73 فرقوں میں بٹی. کہ مسلمان خبردار رہنا، تم بھی 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے. عیسیٰ کی امت کے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی، موسیٰ کی امت کے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی، اور فرمایا میری امت کے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا جو ہدایت پر ہوگا. اب سوال یہ ہے وہ کون سا فرقہ ہے؟ اسی پہ جھگڑا چلتا ہے. شیعہ کہتے ہیں ہم، شافعی کہتے ہیں ہم، مالکی کہتے ہیں ہم، حنفی کہتے ہیں ہم. اب سوال یہ ہے سب کے سب تو ہو نہیں سکتے. یہاں ہم نہیں ہو سکتا، یہاں ایک ہی ہو سکتا ہے. تو کم از کم خطرے کی گھنٹی تو ہے نا. وہ چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، حنفی ہو، حنبلی ہو، کم از کم خطرے کی گھنٹی تو ہے نا کہ جب نبی نے کہا ایک فرقہ جنتی ہے اور 72 فرقے گمراہ ہو جائیں گے، تو انسان کو کم از کم سوچنا تو چاہیے نا کہ شاید میں گمراہ نہ ہو جاؤں، شاید میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. تھوڑی بہت ریسرچ تو کر لے، تھوڑا بہت شعور کو بیدار تو کر لے کہ تم کن میں سے بننا چاہتے ہو، جنتیوں میں سے بننا چاہتے ہو، جہنمیوں میں سے بننا چاہتے ہو. لیکن یہ بات تو اٹل ہے جو نبی کے کلام نے کہا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ تو اٹل فیصلہ ہے کہ جنت میں جائیں گے جوان اور جوانوں کے سردار ٹھہریں گے امام حسن و حسین. تبھی فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، بس کیا چاہیے؟ مودۃ فی القربى چاہیے. اب محبت کے بھی تو بھائی تقاضے ہوتے ہیں. اگر آپ کے ہمسائے میں کسی کا انتقال ہو جائے اور آپ اپنے گھر میں بیٹی کے شادی میں شرنائیاں بجانا شروع کر دیں تو ہمسایہ بھی تو کہے گا نا اگر میری محبت ہوتی، میرے بیٹے کا غم ہوتا تو اپنے گھر میں کبھی شادیاں نہ مناتا. خوشیوں میں خوش ہونا محبت کی نشانی ہے، غم میں غمگین ہونا محبت کی نشانی ہے. اگر آپ کسی سے محبت کرو گے، واللہ یہ ایک نیچرل ایفیکٹ ہے، اس میں شیعہ سنی اور مسیحی اور کرسچن اور ہندو کی بات نہیں ہے. آپ جس سے بھی محبت کرتے ہو اس کے غم میں غمگین ہو جاتے ہو، اس کی خوشیوں میں خوش ہو جاتے ہو. تب امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے شیعہ کون ہیں؟ امیر المؤمنین. فرمایا ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غموں میں غمگین ہوتے ہیں. تبھی محبت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے جب جب آل رسول کے گھروں میں خوشیاں تھیں تو ہم نے خوشیاں منائیں، اور جب ان کے گھر میں فرش عزا بچھتا ہے تو ہم بھی فرش عزا بچھاتے. لیکن ایک سوال جنم لیتا ہے، اتنے سال گزر گئے اب بھی غم ایسے کیوں مناتے؟ شہدائے بدر کا غم ایسے نہیں منایا جائے، شہدائے احد کا غم ایسے نہیں منایا جائے. دوسرے امام ہیں جو دنیا سے چلے گئے، جس شہید کے شہید ہونے پہ عام الحزن نام رکھا گیا، سید الشہداء جناب حمزہ، اس کا غم ایسے نہیں منایا جائے. غم حسین میں ایسی کون سی کہ ہر سال غم امام حسین منا؟ کسی بھی شہید کے غم کو اس طرح نبی نے یاد نہیں جس طرح حسین کے غم. کسی بھی شہید کے شہید ہونے سے پہلے اس کی شہادت کی خبر ایسے نہیں دی جیسے رسول نے حسین کے آنے. بی بی ام سلمہ کو مٹی کا دینا اور بتانا جب کربلا میں میرا نواسہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون آلود. کسی بھی امام کے روزے کی سرزمی کی مٹی پر سجدہ کرنے کا وہ ثواب نہیں ہے جو خاک کربلا کا نہیں ملتا. ائمہ تو اور بھی ہے نا. حسین ابن علی کی خصوصیت ہے جو نبی نے بھی خصوصیت، جس خاک کو خاک شفا بولا. کسی بھی امام کی زیارت اس طرح نہیں وارد ہوئی جس طرح امام حسین کی زیارت 40 امام مخصوص اہل بیت نے زیارت کو پڑھا. کسی بھی امام نے بیمار ہوتے کسی کی قبر کے لیے جملے نہیں کہے جو امام حسین کے لیے کہے. کہ راوی کہتا ہے امام ہادی جب بیمار ہوتے تھے ایک بندے کو بلایا، اسے پیسے دیے اور کہا کہ جا کربلا میرے جد حسین کے روزے کے نیچے جا کر مجھ امام کے لیے شفا کی دعا کر. کہ مولا یہاں سے اٹھ کے جاؤں وہاں کیوں؟ فرمایا تحت قبۃ الحسین، حسین کے قبے اور روزے کے پیچھے مانگی ہوئی دعا کو خدا کبھی رد نہیں کرتا. کسی کی قبر کا ثواب اتنا نہیں جتنا امام حسین کی قبر کا ثواب ہے. کہ ابن عباس سے منقول رسول خدا فرماتے ہیں جب شان امام حسین بیان کرتے ہیں اس کے بعد شہادت کا واقعہ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ وہ قبر ہے جس کی زیارت کا ثواب
70,000 عمروں کے برابر. یہ وہ قبر ہے جس کے ارد گرد ڈیلی تقریباً روزانہ 30,000 ملائک اس قبر پر نازل ہوئے. کسی کی وہ شان بیان نہیں. ہر نبی جب کربلا سے گزرا ہے کسی نے کسی تکلیف سے دو چار. حدیث کے جملے حضرت ابراہیم جب سرزمین کربلا سے گزر رہے تھے تو کہیں پہ پاؤں وٹکنے کے بعد زمین پہ گرے اور گرنے کے بعد سر زمین کربلا پہ لگا اور ابراہیم کے سر سے خون جاری ہوا. تو انبیاء کو جب کوئی تکلیف آتی تھی تو انبیاء محاسبہ کرتے, کیونکہ خدا کسی مومن کو ایسے تکلیف نہیں دیتا. تکلیف اگر مومن کو آئے تو یقیناً اس کی کوئی خطا تھی, اس کا کوئی گناہ تھا, یا امتحان الہی ہے یا مصیبت ہے. مصیبت دو طرح کی, یا گناہوں کی وجہ سے یا کسی کے مقام کو بلند کرنے کے لیے اللہ ابتلاء مصائب میں کرتا ہے تاکہ اس کا مقام اور آخرت میں بلند ہو. اسی وقت جناب ابراہیم نے آواز بلند کی, پروردگارا کیا ابراہیم سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ ابراہیم گرے اور سر سے خون بہا. پروردگارا, آواز ابراہیم, یہ وہ سرزمین ہے جہاں آخری نبی کے نواسے کے گلے کو ذبح کیا جائے گا. اس سرزمین پہ خون بہے گا. تو ہم نے چاہا کہ اس خون میں تو بھی سبقت لے لے کہ اگر حسین کا خون بہ رہا ہے تو ابراہیم کے خون کے چند قطرے اس سرزمین پہ بہے. موسیٰ چلے تو پاؤں میں چوٹ آئی. رسول گرامی علی ابن ابی طالب, کتنے ائمہ ملتا ہے کہ بڑے بڑے بزرگان جب اس سرزمین سے گزرتے تھے, یہاں تک کہ ملتا ہے جب یہ قافلہ 2 محرم کو اس سرزمین پہ پہنچتا ہے تو بی بی زینب یہ جملے کہتی ہیں کہ حسین بھیا میں اپنے من کو بھاری محسوس کر رہی ہوں, ایک عجیب مصیبت کے آثار میرے من میں آ رہے ہیں. اس وقت امام حسین بتاتے ہیں بہن زینب یہ وہی سرزمین ہے جہاں میرا اکبر شہید کر دیا جائے, جہاں میرا اصغر شہید کر دیا. تبھی کسی کی محبت کو اس طرح واجب نہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے امت محمد, اگر ان سجدوں کا بدلہ دینا چاہتے ہو, اگر مسجدوں میں آج اذانوں کی آوازیں بلند ہیں, یہ احسان تیرے اوپر مصطفیٰ کا تھا. تجھے نجاستوں سے, جہالتوں سے, بت پرستیوں سے نکال کر ہدایتوں کی دنیا اور میدان میں لا کر کھڑا کر دیا. اگر میرے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو بدلہ ایسے نہیں چکے گا. بدلہ چکے گا تو میری آل سے عشق کیا کرو, بے تحاشا بے لوث محبت کیا کرو. اور میں نے کہا کہ امت اگر امام سے دور ہوئی تو محبت کی کمی کی وجہ, امتوں نے اگر نبیوں کو قتل کیا تو محبت کی کمی کی وجہ سے. تو رسول یہی سمجھانا چاہتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو تھامے رکھو. اس امت میں اگر خدا کی کوئی رسی ہے تو آل محمد کی محبت کی رسی ہے. اگر یہ امت اس رسی کو تھامے رہتی تو کبھی قتل حسین ابن علی نہ ہوتا. اگر یہ امت اس رسی کو تھامے رہتی تو کبھی حسن کے جنازے پہ تیر نہ چلتے. اگر یہ امت رسی کو تھامے رہتی تو کبھی نبی کی نواسیوں کے سروں سے چادر نہ اترتی. کبھی حسین یہ صدا بلند نہ کرتے, اے لوگو ہے کوئی حرم رسول کو بچانے والا؟ اگر مجھ سے شرم نہیں آتی تو حرم رسول سے شرم کرو. تبھی آغائے گلپائے گانی جب مصیبت پڑھا کرتے تھے تو فارسی کا ایک شعر ضرور پڑھتے تھے, کہتے تھے ارے لوگ تو چڑیا کے گھونسلے کو بھی آگ نہیں لگاتے, لوگ تو چڑیا کے گھونسلے کو بھی آگ نہیں لگاتے, انہوں نے آل آبائے رسول کے خیموں کو آگ لگا دی. امت اس مقام پہ کب پہنچتی ہے؟ جب امت کے وجود سے محبت ختم ہو جاتی ہے. آل رسول کا نام لینا اور ہے, عشق رسول میں آنا اور ہے. ایسے ایسے مکتب بن گئے جنہوں نے رونے کو بدعت کا نام دے دیا. ایسے ایسے قسی القلب مسلمان بن گئے جو فطری تقاضا ہے. بندہ بیٹے سے محبت کرے, اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. ماں دنیا سے چلی جائے, کون ہے جو ماں کے لیے نہ روئے, کون ہے جو باپ کے لیے نہ روئے. یہ چیزیں سکھانے والی نہیں ہے, فطری تقاضا ہے. بندہ کوئی ڈرامہ دیکھتا ہے, کوئی ایسا دل خراج سین آ جاتا ہے, جھوٹا سین ہے, لیکن انسان کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کیونکہ ایموشنز کا پتلا ہے انسان, احساسات کا پتلا ہے انسان. ایک چھوٹا سا کوئی کلپ آ جائے کسی زلزلے میں کسی بچی کا, اس پہ انسان رو پڑتا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ یہ مسلمان سنے کہ نبی کے نواسے کا گلا کاٹا گیا, 4 سالہ بچیوں کو تماچے مارے گئے, جنہوں نے کلمہ سکھایا, جنہوں نے دین سکھایا, جنہوں نے نماز سکھائی, انہی کے بچوں کو بازاروں میں پھیرایا گیا. اس قدر جب دل قسی بن جائیں تو یہ مسلمان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ یہ جنت میں بھی جائے گا؟ ارے اشک آنکھوں سے بہنا
اشک نہیں بہتا ایسے جب تک محبت نہ ہو. تجھے گاڑی سے محبت ہے, تجھے مال سے محبت ہے, اس کے چھن جانے پہ تو روتا ہے, مقام کے چھن جانے پہ تو روتا ہے. یہ تو آل رسول کا گھرانہ ہے.